عقیدے. یہ حدیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے کفار نے شہید کر دیا. جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح ظلماً شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام تک وہ پیغام پہنچایا. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جب کہ آپ دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام نے ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یا رسول اللہ انظر حالنا انہوں نے نہیں کہا، بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر مبارک میں ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں، جبکہ قبر مبارک سے باہر تھے تو صحابہ کرام اس وقت بھی نبی علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دکھا دیتا تھا، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف میں لائیو کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر دکھایا گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور میرے جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کو مسلمانوں نے امیر چنا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور وہ فتح یہ ہوئی کہ وہ لشکر بچا کے واپس آ گئے. یہ منظر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف میں. اللہ جو چاہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن یہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ ہمارے نبی تک ہمارے حال کی خبر کر دینی ہے. یعنی عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو 3 عقیدے سمجھا دیے. نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دیتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی. نمبر 2 حاضر و ناظر کا عقیدہ جو انہوں نے سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو اطلاع دے گا. اور نمبر 3 استعانت کا عقیدہ. انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. ایک حدیث 3 عقیدے، عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ علم غیب اور عقیدہ استعانت کلیئر ہو گیا. یہ وہ حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، اور یہ روایتیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسری کتابوں سے لے کے آتے ہیں، دور دراز کی کتابوں سے جن کے اوپر محدثین کا کلام ہوتا ہے. کوئی ایکسیپٹیبلٹی ان روایتوں کی نہیں ہوتی ہے، اور قرآن و سنت کے مقابلے پہ یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہے تو میری ویڈیو دیکھ لیں. 5 میرے لیکچرز اس حوالے سے بڑے ڈیسائسو ہیں. نمبر 1 مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ جی شرک ختم ہو چکا ہے. وہ حدیث کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور بنا دی. نمبر 2 شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. رحمانی توحید وہ ہے جو قرآن و سنت میں آئی، شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی. نمبر 3 وسیلے کے نام پر دھوکہ. نمبر 4 توحید سے متعلق 10 دھوکے. اور نمبر 5 دعا صرف اللہ ہی سے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں، لیکن یہ 5 کریٹیکل ویڈیوز ہیں جو آپ کو ایٹ لیسٹ عقیدہ کلیئر کر دیں گی. ویسے کافی ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج کی ویڈیو میں بھی میں نے کور کر دی ہیں الحمدللہ.